زمانے کا کام ہے مشکل میں ٹالنا، اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکلنے کے ہزار راستے نکالنا۔ ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں اللہ کے ہنسنے کی صفت کا ذکر ہے۔ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بس آزمانا ہوتا ہے اور بالآخر حالات بدل کے رہتے ہیں، اور تم کیا جانو کہ وہ وقت قریب ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کی حالت بدلنے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا رب ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں رب ہنستا ہے۔ تو میں نے عرض کیا، تب تو ہم ایسے رب کے خیر سے ہرگز محروم نہ رہیں گے جو ہنستا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ بس پھر ساری مرادیں سن لی جاتی ہیں، ساری جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے معجزوں کی آمد ہوتی ہے، ساری بچھڑی ہوئی محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، گمان سے لے کر مقدر تک ہر شے بدل دی جاتی ہے۔ جب وقت تہجد کن کی فریاد کی جاتی ہے تو فیکون کی نوازشیں کر دی جاتی ہیں، پھر بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے، اور بگڑے ہوئے کی قسمت سنور جاتی ہے۔ جو بول کر کی گئی اور جو بن بولے کی گئی، وہ ساری دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ تھام لے گا تمہیں، چاہے ہوا کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو۔ وہ تمہیں مڑنے نہیں دے گا، چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ تم یقین کرتے ہو نا اس پہ کہ وہ تمہاری ہر دعا پہ کن کہہ دے گا، تو وہ تمہارا یقین ٹوٹنے سے پہلے ہی کن کہہ دے گا، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا، اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہیں بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا۔ تو اب بس غم نہ کرو، وہ لمحات دور نہیں ہے
جب معجزے ہوں گے، وہ خوشی کے لمحات دور نہیں ہے جب اللہ تمہاری چاہی ہوئی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے، اور تمہارا رب بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اللہ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ آپ کے خفیہ آنسو پہنچ دے گا، اللہ آپ کی پوشیدہ دعاؤں کا جواب ضرور دے گا۔ یاد رکھو اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے اور وہ جلد آپ کے حق میں معجزہ کر دے گا۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ تعالیٰ کو تمہاری من پسند منزل کے لیے راستے بناتے ہوئے، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہارے ادھورے قصوں کو، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری گڑ گڑاتی ہوئی تڑپتی ہوئی دعاؤں پر کن فرماتے ہوئے، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہارے بے چین اور بے سکون دل میں سکون و قرار ٹھہراتے ہوئے۔ جب تمہارا رب تمہارے لیے معجزے کا ارادہ فرماتا ہے تب وہ تمہارے ارد گرد کھڑی ان ناممکن کی دیواروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ان دیواروں کے درمیان میں اپنے پر امید بندے کو دیکھتا ہے جس کے توکل کا نور اس اندھیری جگہ کو بھی پر نور کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب اللہ ان معاملات میں دیر کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی ہو جائے، یا ان چیزوں کو دینے میں وقت لگائے جنہیں آپ فوراً حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، تب بھی آپ شکوہ نہ کریں، تب بھی آپ اپنے منہ سے مایوسی کے الفاظ نہ نکالیں۔ تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ تم اکیلے ہو جب تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ تمہیں کسی اور کے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک پل بھی نہیں ہٹی اور سرش والے کی نگاہیں تم سے، تم کیوں سمجھ بیٹھے وہ بھولا ہوا ہے تم کو۔ سارا قرآن مجید ایک دعا ہے، اور دعا امید ہوتی ہے۔ ہر چیز کے لیے دعا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہر مشکل وقت میں بھی ہمیں امید دے رہا ہے کہ ہم کبھی نا امید نہ ہو، کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، اور کوئی مشکل پڑے تب بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر، اور یہ راستے
تیرا رب خود بنائے گا۔ یہ دروازے جو تم پر بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تمہارا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ اللہ مومن بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جو مومن بندہ ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ ان کی ایسے طریقوں سے مدد کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اللہ کے پاس جائے تو لوگوں کو ان کے حالات پر چھوڑ دیں اور آپ صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں، پھر دیکھیں ایک طرف لوگ چال چلیں گے تو دوسری طرف آپ کا رب چال چلے گا، وہ آپ کی طرف سے حساب لے گا۔ اور یاد رکھیں آپ کا رب کسی کے ساتھ رائے کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا اللہ بہترین طریقے سے چال چلنے والا ہے کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ کی مشکلات آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر یقین اللہ پاک پر ہے تو سنو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی مشکل آپ کو ہرا سکتی ہے۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اس سے ہمت مانگی جائے، اس سے صبر مانگا جائے، وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے، مجھ سے میرے علاوہ اور کون دے گا۔ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں، کیسے چھوڑ دے گا تنہا۔ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے۔ اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تم جب تک اللہ سے دور رہتے ہو تب تک کمزور رہتے ہو، مگر جب وہ تم میں سما جاتا ہے تب تم سے زیادہ طاقتور شخص اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور اس انسان سے زیادہ مضبوط کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لے؟ اس سے زیادہ صابر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے؟ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے، تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اس کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے رب کو کافی کر لیا تھا، سو دیکھو کتنے بڑے لشکر کو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے مات دے دی تھی۔ آپ بھی کافی کر لیں،
اپنے لیے اپنے رب کو، پھر دیکھیں ساری رکاوٹوں کو مات ہو جائے گی۔